میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج بحمدہ تعالی ہم چوتھے پارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کی ابتدا کچھ یوں فرمائی ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ چیز راہ خدا میں خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی اللہ کے لیے خرچ کرو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اسلوب جہاں پر عقائد کی اصلاح عمومی طور پر ہمیں بہت سی آیات میں نظر آ رہی ہے، وہیں پر حسن معاشرت کے لیے اس آیت مبارکہ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے کہا لن تنالوا البر، کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ بر کا مطلب اطاعت بھی ہوتا ہے، حسن سلوک بھی ہے، احسان کرنا بھی ہے۔ یہ تمام معنی عربی لغت کے اندر لفظ بر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک منشور انسان کے لیے رکھ دیا کہ انسان کو چاہیے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو پاک اور طاہر مال اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے، کیونکہ عقل سلیم انسان کی اپنے لیے مال حلال ہی کو پسند کرتی ہے۔ اگرچہ انسان گناہ گار ہو، رشوت کا پیسہ کھانے والا ہو، حرام کمانے والا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ضمیر نے اس کو ضرور ملامت کرنی ہوتی ہے، اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ رزق حلال میں اللہ کی طرف سے ایک سکینت ہے، ایک سکون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، جو تم کماتے ہو اور جو تم نے ہمارے لیے زمین سے چیزیں نکالی ہیں، ان میں سے عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی مال حلال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے دو جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تمہارے اپنے نفس اپنے لیے چاہتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے تم بہترین مال رکھو اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کا وقت آئے تو مال حرام یا اس ناقص مال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو خرچ کیا جائے، جسے عام طور پر طبیعتیں پسند نہیں کرتی۔
اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی آپ کو تفسیر سمجھنے میں انتہائی ممدو معاون ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو دین کو سیکھنے کے لیے صفا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، جن کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، مسجد نبوی میں یہ ایک چبوترا تھا، تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ردی کھجوریں وقف کی کہ تاکہ یہ لوگ کھا سکیں، اپنے لیے بہترین کھجوریں اور ان صحابہ کے لیے ردی کھجوریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا یہ عمل پسند نہیں آیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی اس مضمون کی مؤید ہے کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نفس کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ وہ بھی اس مضمون کی مؤید ہے، جو کہ اس آیت کے عموم میں ہمارے لیے مزید وسعت پیدا کرتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر بدکاری کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ چاہے گا کہ کوئی یہی عمل تیری اپنی زوجہ کے ساتھ، ہمشیرہ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ یا کسی عزیزہ کے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ قطعاً نہیں چاہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کی جائے۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ اللہ کی راہ میں طیب اور طاہر مال خرچ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 کے اندر ارشاد فرمایا۔ یا دوسری تفسیر یہ بھی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز دینے کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز انسان کو اپنی ضرورت کے لیے درکار ہو، اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر اپنے بھائی کی حاجت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز وقف نہ کر دو جو تمہاری اپنی ضرورت ہے، لیکن تم نے اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر اپنے بھائی کے لیے ایثار، قربانی اور بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ حشر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے بھائیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اہل ایمان، خواہ وہ کتنے ہی فقر میں کیوں نہ ہو، خواہ ان کو اس چیز کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتے ہیں۔ اس کی اعلیٰ مثال مہاجرین و انصار کا بھائی چارہ تھا، جب بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنا مال و متاع، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انصار اور مہاجرین میں جو اخوت اور اسلامی بھائی چارے کی مثال نظر آئی کہ صحابہ نے اپنے بھائیوں کے لیے کس حد تک جا کر ایثار، قربانی کا جذبہ پیش کیا، اپنے مال و دولت میں ان کے لیے آدھا حصہ وقف کر دیا اور اپنی تمام محبوب چیزوں میں ان کے لیے حصہ مقرر کیا۔ بعض صحابہ کرام نے، انصار نے اپنی ازواج کو محض اس لیے طلاق دی تاکہ وہ میرے دوسرے بھائی سے نکاح کر سکیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی یہاں پر اسی آیت کے تناظر میں بیان کرتا چلوں، جس کو امام بخاری نے کتاب التفسیر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انصار صحابہ میں مدینے میں سب سے زیادہ باغ موجود تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیرہا کا باغ تھا۔ بیرہا کا باغ، اس کے اندر ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات تشریف لا کر پانی تناول فرماتے، پانی استعمال کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے یہ باغ جو بیرہا کا باغ ہے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔
مجھے یہ سب سے زیادہ عزیز ہے اور میں اسے بہت زیادہ اپنے مال و متاع میں اہمیت دیتا ہوں. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو تو گویا تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے. لہٰذا میں اپنے اس باغ کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری یہ نیکی قبول ہو جائے اور میری آخرت کا سامان بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ واہ یہ تو بڑا ہی نفع والا مال ہے. میں نے تمہاری بات سن لی اور میں بہتر سمجھتا ہوں تم اسے اپنے عزیز و اقربا میں جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو. ابو طلحہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو حکم ہوا میں ویسا ہی کروں گا. لہٰذا انہوں نے اپنے قریبی عزیز و اقربا میں یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور اپنے چچا میں یہ مال تقسیم کر دیا. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے، امام مالک نے اپنی موطا کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر روایت کیا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ آیت پہنچی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سارے مال پر نظر کی کہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے. تو مجھے نظر آیا کہ میرے مال میں جو چیز مجھے سب سے محبوب ہے وہ روم سے آئی ہوئی ایک لونڈی مرجانہ ہے. یعنی مرجانہ میرے ساتھ بہت وفادار تھی اور میرے تمام گھر کے معاملات کو بأحسن طریقے چلانے والی تھی، وفادار لونڈی تھی اور مجھے تمام مال و متاع میں وہ سب سے زیادہ عزیز تھی. تو میں نے اس لونڈی کو اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا اور اسے کہا کہ اگر وہ واپس میرے پاس آنا چاہے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا. اس کے بعد تیسرا جو واقعہ ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ سنتے ہیں تو اپنا گھوڑا لے کر، جس کو شبلہ کہا جاتا تھا، آپ نے اس کا نام شبلہ رکھا تھا، شبلہ کہتے ہیں، وہ آپ کو تمام مال میں محبوب تھا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اسے صدقہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا اور اس گھوڑے کو سیدنا زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا. اور اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے چہرے کی طرف بغور دیکھا اور فرمایا کہ زید پریشان نہ ہوئیے کہ میں نے آپ ہی کے بیٹے کو یہ گھوڑا دیا، اللہ نے اس مال کو آپ کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے قبول فرما لیا ہے. امام ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں یہ واقعہ نقل فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبوب ترین جو زمین تھی ان کو خیبر سے ملی تھی، آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی. یہاں پر ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکتے کہ جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو یہاں پر مطلقاً نیکی کا انکار نہیں. مثلا کوئی شخص اوسط درجے کی چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو کیا وہ نیکی نہیں پا سکے گا؟ اس کا جواب یہ ہے. اور کیا کوئی شخص ادنا درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک چیز 3 اقسام میں ہے، ایک اعلیٰ ہے، ایک اوسط درجے کی ہے، ایک اس سے کم درجے کی ہے، تو اب وہ اوسط درجے کی یا کم درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو کیا وہ اس نیکی کو نہیں پائے گا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں نیکی کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن یہاں پر نیکی کا کمال مراد ہے، نیکی کی جو بلندی ہے وہ مراد ہے. جیسے کہ کہا گیا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے دل میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. تو یہاں پر مراد کامل ایمان نہیں ہے. یہ نہیں کہ مطلقاً اس شخص سے ایمان ختم ہو جائے گا اور وہ خارج از اسلام ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. اور یہ جو فرمایا گا ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین نہیں ہے جو عہد نہیں پورا کرتا. یہاں سے مراد اس کا دین کامل نہیں ہے. تو یہاں پر کمال کی طرف اشارہ کہ اگر نیکی کا کمال پانا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ کرو. قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر کہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول فرمایا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مال قبول ہوا۔ صحابہ اکرام نے جو جانثاری، ایثار اور فتوت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، یعنی دوسرے کے لیے جذبہ ایثار کی مثالیں قائم کی، ان کی مثال تاریخ میں پھر کہیں نہیں ملتی۔ دوسری آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ ہر قسم کا طعام یعنی کھانا بنی اسرائیل کے لیے ابتدا میں حلال تھا، سو اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تورات کے نازل ہونے سے قبل آپ فرمائیں تم تورات لاؤ پھر اس سے پڑھو اگر تم سچے ہو کہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ یہ یہود کے ایک جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ جیسے دیگر مذاہب جو اسلام کے علاوہ ہیں ان کی بنیاد جھوٹے مفروضوں پر، اندازوں پر، جھوٹے دعووں پر قائم ہے، ایسے ہی یہود کا ایک جھوٹا دعویٰ اس کو بے نقاب کیا گیا اور اسلام کی حقانیت کو واضح کیا گیا۔ ہوا یوں کہ یہود نے دیکھا کہ مسلمان اونٹ کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں اور اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو یہودیوں نے دعویٰ کیا، کیونکہ یہود اس کو حرام سمجھتے تھے اور نہ اونٹ کے گوشت سے نفع حاصل کرتے تھے نہ ہی اونٹ کے دودھ سے نفع حاصل کرتے تھے، لہٰذا یہود نے اپنے اس دعوے پر دلیل یہ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اونٹ کو نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے مطابق تعلیمات لے کر آیا ہوں، تو اگر آپ دین ابراہیمی کے مطابق دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اونٹ آپ کے لیے حلال کیوں ہے؟ اونٹ کا دودھ آپ کے لیے حلال کیوں ہے؟ آپ اس کو تناول فرماتے ہیں، آپ کے صحابہ اس کو تناول فرماتے ہیں، لہٰذا آپ کا دین ابراہیمی سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی دفاع میں یہ آیات کا نزول ہوا کہ یہود اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو اپنے پر حرام کر لیا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ بیمار پڑ گئے، تو آپ نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تو میں اونٹ کا گوشت سے اور اس کے دودھ سے نفع حاصل کرنا چھوڑ دوں گا۔ اور یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ دودھ حرام تھا اور نہ ہی اس کا اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص تناظر میں ایک نظر مانی تھی کہ میں اسے اپنے پر حرام کرتا ہوں، یعنی اس سے نفع نہیں لوں گا۔ جیسا کہ حضرت مریم کی مثال ملتی ہے، آپ نے فرمایا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بے شک میں نے خدا رحمان کی رضا کے لیے نظر مانی کہ آج کا دن کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس دن آپ نے سارا دن اپنے آپ پر کلام کرنا حرام کر دیا، یعنی کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ جس طرح سیدہ مریم پر نظر ماننے سے ایک دن پورا کسی انسان سے کلام کرنا ممنوع ہو گیا، ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام پر نظر ماننے سے اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہو گیا۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت سیدہ مریم کی یہ نظر صرف ایک دن کے لیے تھی، جبکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر ہمیشہ کے لیے مانی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے سنن ترمذی کی ایک حدیث بھی ہمارے اس مضمون کی معید ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں عرق النساء کی شکایت تھی، انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جس کے ساتھ وہ اللہ کو خوش کر سکیں، سو اونٹ کے گوشت اور دودھ کے سوائے اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کے، یعنی انہوں نے خود پر وہ حرام کر لیا کہ میں ان چیزوں سے نفع حاصل نہیں کروں گا، استعمال نہیں کروں گا، انہوں نے یہ چیزیں خود پر حرام کر لیں۔ یہود نے کہا آپ نے سچ کہا۔ ایک اور واقعہ اس تفسیر کی تائید کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
پوچھے گئے ان سوالات کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا اپنی مسند کے اندر کہ ایک بار یہود کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سوالات کے جوابات ہمیں دے دیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان سوالات کے جوابات فقط ایک نبی ہی دے سکتا ہے. پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خود پر کیا چیز حرام کی تھی. دوسرا یہ کہ رحم مادر میں بچہ یا بچی کی ولادت کا سبب کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنتے ہیں. تیسرا یہ کہ اس نبی امی کی علامات تورات میں جو مذکور ہیں ان کی نیند کیسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ ہی کے متعلق سوال کیا گیا. اگر آپ نبی ہوئے تو یقیناً اس سوال کا جواب جانتے ہوں گے. چوتھا سوال کہ فرشتوں میں سے اس نبی کا ساتھی کون ہے. 4 سوال ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق، رحم مادر میں بچے یا بچی کی ولادت کے متعلق، اور نبی امی کی نیند کے متعلق، اور چوتھا فرشتوں میں اس نبی کا ساتھی کون ہے، صاحب کون ہے، یعنی کون سا فرشتہ ان پر وحی لے کر نازل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے عہد کرو کہ اگر میں تمہیں اس کے جوابات صحیح دوں گا تو تم میری پیروی کرو گے. یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا اور قسم دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے صحیح جوابات دینے پر آپ کی تائید کریں گے. آپ نے فرمایا پھر سنو، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب یعنی اسرائیل کو شدید مرض لاحق ہوا اور طول پکڑ گیا، تو آپ نے نظر مانی اگر اللہ انہیں اس مرض سے شفا دے تو وہ اپنی سب سے زیادہ مرغوب چیز کو کھانا ترک کر دیں گے اللہ تعالی کے رضا کی خاطر. تو ان کا محبوب تر کھانا اونٹوں کا گوشت اور محبوب تر پینا اونٹنیوں کا دودھ تھا، تو شفا ہونے پر یہ چیزیں انہوں نے خود پر حرام کر لیں. یہود پکار اٹھے اللہ کی قسم یہ جواب بالکل صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. دوسرا، اے یہود تمہیں موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارنے والے رب کی قسم کیا تم جانتے نہیں کہ مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہے جبکہ عورت کا نطفہ زرد اور پتلا ہے. پھر جو پانی غالب آ جائے بچہ اسی جنس سے ہوتا ہے. مرد کا نطفہ غالب آئے تو باذن اللہ بیٹا ہوتا ہے، اور عورت کا نطفہ اگر غالب آ جائے تو باذن اللہ بیٹی. یہود کہنے لگے خدا کی قسم ایسا ہی ہے. فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تورات اتارنے والے رب کی قسم کیا تم جانتے نہیں کہ اس نبی امی کی نیند ایسی ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. کہنے لگے خدا کی قسم آپ نے سچ کہا. آپ نے فرمایا اللہ گواہ ہو جا. پھر آپ نے فرمایا میرا ساتھی فرشتہ جبریل ہے اور وہی ہر نبی کا ساتھی رہا ہے. تب یہود نے کہا ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے. اگر جبریل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ پر وحی کا نزول لے کر اترتا تو ضرور آپ کی اتباع کر لیتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے آیت اتاری کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 ہے. اس آیت کا نزول بھی اسی واقعے کے بعد ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ان کا جھوٹ تھا اس کا پردہ فاش کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کھانے کو اپنے پر حرام کر رکھا تھا. اور اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ پر اونٹنی کا گوشت اور دودھ حرام کر رکھا تھا، تو پھر اس دعوے کی دلیل وہ کسی آیت سے، تورات کی کسی آیت سے ظاہر کریں، کوئی آسمانی صحیفہ دکھائیں تاکہ ان کے دعوے کی دلیل ہو جائے. یہاں سے ایک بات اور بھی اشارتاً ثابت ہوئی کہ حرمت کے لیے بھی کوئی دلیل شرعی چاہیے. کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ فلان چیز کرنا حرام ہے، بدعت ہے، تو اس کو اس کی حرمت پر دلیل شرعی دینی ہوگی. محض کسی کی خواہش سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خود سے کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے
حرمت کے لیے خود ایک دلیل شرعی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، تم تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی کوئی دلیل تو دو اس کی حرمت کی کہ جو حضرت ابراہیم نے خود پر حرام کر رکھا تھا، اس بات کا کوئی ثبوت تو دو۔ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، تم دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو ہر باطل سے دور تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ کے مترادف تھا کہ یہود نے کہا کہ اونٹ کا گوشت اور دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ نے دور نوح علیہ السلام سے ہی حرام کر رکھی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حرام تھیں، اور یہ کہ تورات میں اللہ نے ایسے ہی فرمایا، تو ایسے ہی لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ جو اللہ نے بات نہیں فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ جیسا کہ ماضی قریب میں ایک جھوٹا مدعی نبوت نکلا، اس نے بہت سی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ ایسا شخص کاذب ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے اور لعنتی ہے۔ قل صدق اللہ، اے نبی آپ یہود سے فرما دیں اللہ کی بات سچی ہے، تم جھوٹے ہو جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا اب تمہارا جھوٹ ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام نہ تھیں، لہٰذا تمہارا اپنے آپ پر حرام کرنا ثابت نہیں ہوتا، یا اپنے آپ پر حرام کرنا یہ زیادتی کے مترادف ہے۔ ایک طرف تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربت کے دعوے کرتے ہو کہ ہم یہود ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، تو اگر تم یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو تو حضرت ابراہیم پر تو نہ اونٹنی کا دودھ حرام تھا نہ ہی اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، تو پھر تم نے کیوں کر اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے احکامات کو منسوخ فرمایا جو کہ پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے اور توجہ طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بہت سے احکام کو منسوخ فرما دیا، اور یاد رہے کہ یہ جو یہود پر کچھ چیزوں کی حرمت تھی جس کو بعد میں حلت میں بدلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کے حلال ہونے کی تصریح فرمائی، تو یہ یہود کے اپنے ظلم کی وجہ سے تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان پر پہلے حلال تھیں، اس سبب سے کہ وہ اللہ کے دین سے بکثرت روکتے تھے۔ یہود یاد رکھیے کہ نسخ کے قائل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود پر بہت سے جو احکامات ممانت کے تھے ان کے اندر تخفیف فرما دی، بہت سی چیزوں کو حلال کیا، جس کی وجہ سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 50 میں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے آیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ وہ بعض چیزیں جو تمہارے لیے حلال کر دوں جو اس سے پہلے تمہارے لیے حرام تھیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مسوی کے بہت سے احکام منسوخ کیے، وہ چیزیں حلال کر دیں جو تورات میں یہود پر حرام تھیں، تو یہ بھی انہیں ناگوار گزرا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ چیزیں تو شروع ہی سے حرام چلی آ رہی تھیں، آپ ان کو حلال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہود کے اس فریب کو بے نقاب کیا۔ نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بڑی واضح دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ پھر کوئی ایسی دلیل اگر تورات میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ چیزیں حرام تھیں، یقیناً ایسی کوئی دلیل بھی تورات میں موجود نہیں تھی، نہ یہود پیش کر سکے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ان چیزوں پر مطلع فرما دیا جاتا ہے کہ کون سی چیز کس دور میں حرام کی گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نبی امی تھے، آپ نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا۔ اگلی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مبارک ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ اس گھر میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا لیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر اس کا حج لازم ہے، اس گھر کا حج لازم ہے، اور جو بھی اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو اس سے منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر یہود و نصارہ سے یہ خطاب ہے کہ یہود و نصارہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے ہر نبی نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر عبادت کی، نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ بیت المقدس روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس نظریے کی تردید میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ کعبہ شریف کی اولیت یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے سب سے پہلے زمین پر تیار کروایا گیا۔ یاد رکھیے بخاری شریف میں ہے کہ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر فرمایا، اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ کعبہ پہلا گھر ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس اس سے 40 سال کے بعد تعمیر کیا گیا۔ اور بعض روایات اس طرف اشارہ دیتی ہیں کہ بیت اللہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر بنایا۔ جبریل نے زمین پر پاؤں مارا تو نیچے سے کعبہ کی بنیادیں نکل آئیں۔ مختلف مفسرین نے اس حوالے سے مختلف واقعات نقل کیے ہیں، میں ان کا خلاصہ یہی عرض کرتا چلوں کہ کعبہ پہلا گھر ہے، اس کی تعمیر جیسی بھی ہوئی ہو، حضرت ابراہیم نے اس کی بنیادوں پر دیواروں کو اٹھایا تھا، نہ کہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اس کو پہلی بار تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا، آپ نے پہلے سے موجود بنیادوں پر اس کی دیواروں کو کھڑا کیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر متعدد بار ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ بھی انہی تعمیرات میں سے ایک تعمیر تھی۔ مکہ مکرمہ کے اسماء گرامی میں ایک اسم جو مشہور ہے وہ مکہ ہے، یہ سب سے زیادہ مشہور تر نام ہے۔ یہ مکہ، یہ مکو کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے ہلاک کرنا۔ یہ شہر اپنے بدخواہوں کو ہلاک کر دیتا ہے، جیسے کہ ابراہا نے یمن سے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدس کو پامال کرنے کی نیت سے آنے والے ابرہا کو روئے زمین والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ اور ایک نام ہے بقا، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بقا یا بکو کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے ازدحام، بھیڑ، چونکہ اس شہر مقدس میں لوگ حج و عمرے کے لیے دور دراز علاقوں سے، نزدیک سے، دور سے، ہر طرف سے بھاگے ہوئے آتے ہیں۔ للذی ببکۃ، ایسی جگہ جہاں پر لوگ آ کر آپس میں گڈ مٹ ہو جائیں، لوگوں کا ازدحام ہو جائے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان الناس یتباقون فیہا الرجال والنساء، بے شک لوگ یہاں پر آ کر باہمی گڈ مٹ ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی باہمی آپس میں دوران طواف لوگوں کا ایک انبو ہوتا ہے۔
کعبہ شریف ایک مقدس مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت فضیلتیں عطا فرمائی. اور تیسرا نام مکہ کا البلد الامین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. بلد الامین امانت والا شہر. اور چوتھا اس کا نام بلد حرام ہے، یعنی حرمت والا شہر، چونکہ اس شہر میں مسجد حرام ہے لہٰذا شہر کو بلد حرام کہا گیا. یہ ارض حرم میں ہے جہاں لڑائی اور شکار وغیرہ حرام ہے. اور ایک نام قرآن نے مکہ کو ام القریٰ کہا، سورہ الانعام آیت نمبر 92 وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اے حبیب آپ شہر ام القریٰ اور اس کے گرد تمام زمین کے انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. ام کا معنی ماں ہے، کیونکہ وہ بچے کی اصل ہوتی ہے. پوری روئے زمین پر جو سب سے پہلے حصہ جو خشک ہوا جھاگ کی صورت میں، یہ پوری روئے زمین ایک سمندر کی مثل تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو سب سے پہلے خشک کیا، یہاں سے جھاگ پوری دنیا میں پھیل گئی اور وہ پھر وہ خشکی کے اندر تبدیل ہو گئی. چونکہ یہ مکہ شہر تمام شہروں کی ابتدا بنا تو اس کو یہاں پر ام القریٰ کہا گیا، کیونکہ ماں کے وجود سے اولاد مارز وجود میں آتی ہے. اس شہر سے دیگر تمام دنیا کے شہر مارز وجود میں آئے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا. مبارکن یعنی مکہ میں جو سب سے پہلا خانہ خدا بنایا گیا وہ بڑا برکتوں والا ہے، اور اس کا ثواب اور اس کے اندر نماز پڑھنے کی نیکی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. نشانیوں میں چشمہ زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، اور کعبۃ اللہ کی برکت کے سبب پورا علاقہ حرم کو جائے امن بنا دیا گیا. چشمہ زمزم آج تک خشک نہیں ہوا، اس کی کھدائی کی گئی مگر چند گز نیچے جا کر مکمل خشک زمین آ جاتی ہے. اور سائنسدان اور انسان ورطہ حیرت میں ہے کہ اتنا زیادہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور پانی کے یہ چشمے کہاں سے ابل رہے ہیں. صفا و مروہ پر کثرت سے ذکر الہی ہوتا ہے. یہ پہاڑیاں اللہ کی صابرہ بندی سیدہ ہاجرہ کی یاد دلاتی ہیں. مزید فرمایا منہا مقام ابراہیم فیہ آیات بینات. مقام ابراہیم، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشانات بھی ہیں. حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کعبہ کے لیے باعث فضیلت گردانا گیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے تبرکات سے جگہوں کی، مقامات کی، زمانوں کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو اس شخص اس گھر میں داخل ہو وہ امن والا ہو جائے گا. اس سے صرف کعبہ شریف نہیں بلکہ سارا علاقہ حرم مراد ہے. مکہ شریف کے گرد کئی میلوں تک پھیلا ہوا علاقہ ہے. اس کی دلیل سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 162 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے. میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیا کیونکہ طوالت کی طرف میں نہیں جا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. وللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج کا مقصد صرف رضا الہی ہونا چاہیے. دنیا میں ناموری کے لیے اپنے نام کے ساتھ حاجی کا سابقہ اللہ کا لگانے کے لیے حج کی نیت سے نہیں نکلنا چاہیے. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. حج صرف اللہ کے لیے کیا جائے. مشہور حدیث ہے کہ بہت سے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا جہاں تک کہ وہ اپنی اپنی عبادات کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن ان سے کہا جائے گا تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ معاملہ کیا اور تمہیں اس کے عوض دنیا میں شہرت عطا کر دی گئی تھی. اگر یہ معاملہ اللہ کے لیے کیا جاتا تو اللہ تم سے آج راضی ہو جاتا. علی الناس سے لوگوں پر حج لازم ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ پہنچنے کی طاقت رکھنا کیا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے. اس کی حدیث سے میں وضاحت کر دوں جس کو علامہ ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے، ابن جریر طبری نے اور دیگر مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر روایت کیا. ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل حاجی کون ہے؟ فرمایا غبار آلود بالوں والا، پسینے سے شرابور. اور ایک اور آدمی پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل حج کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے بال غبار سے اٹ جائیں، مٹی سے اس کے بال ملوث ہو جائیں، اٹ جائیں، اور کثرت تلبیہ ہو. اور ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت کا معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ آدمی جو توشہ سفر اور سواری رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جو مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، اپنی ضروریات سے زیادہ اس قدر مال رکھتا ہو کہ سفر کے اخراجات بشمول کھانا پینا، رہائش، جہاز کے ٹکٹ برداشت کر سکے گا، اس کو چاہیے کہ وہ حج پر جائے۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی حج سے منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ حج سے منہ موڑنا یہ بھی ہے کہ اس کی فرضیت سے انکار کرے، ایسا آدمی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور یہ بھی حج سے منہ موڑنے میں شامل ہے کہ کسی پر حج ہو مگر وہ اس کی پرواہ نہ کرے، اور ایسا آدمی گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی سے بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت ایسے آدمی کی پرواہ چھوڑ دیتی ہے جسے اللہ کے گھر جانے کی پرواہ نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلاتا، نہ ہم اس کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے فائدے کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ میرے گھر میں تمہاری جولیاں بار دوں، رحمتوں سے تمہیں نواز دوں، تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ مزید ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے اعمال پر مطلع ہے؟ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اللہ کی راہ سے اس آدمی کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لانا چاہے؟ تم اس کے لیے کجی چاہتے ہو جبکہ تم اس کی صداقت پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر کر دیں گے، اور تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کیا اسے سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا ضد اور حسد کی بنا پر انکار کیوں کرتے ہو جبکہ ان آیات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی نشانیاں ان کی کتابوں میں بدرجہ اتم اور بدرجہ احسن موجود تھی جن سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ، اللہ نے پھر فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم خود تو کفر پر اڑے ہو اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہو۔ تبغونہا عوجا، یہ اصل میں تبغون لہا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَإِذَا قَالُهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ان کے لیے کوئی چیز خریدیں، ناپتے یا تولتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان، تم اللہ کے سچے دین کو جو صراط مستقیم ہے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو تو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں کی نظر میں الجھاؤ پیدا کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہو۔ یہاں پر ایک اور واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے ایمان والا، اگر تم اہل کتاب کی کسی بات کو مانو گے تو پھر وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ شاس بن قیس نامی یہودی شخص جو موٹا شخص تھا، ایک یہودی تھا اور اسلام کا بہت دشمن تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صحابہ کرام کا جو دو قبائل اوس و خزرج آپس میں مدینے میں پہلے سے رہ رہے تھے اور آپس میں دشمن تھے، ان دونوں قبائل کی بھائی چارے کی صورتحال پسند نہیں آئی، کیونکہ رسول اللہ کے آنے سے اوس و خزرج کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور آپس میں بھائی چارے کے طور پر رہنے لگے۔ اس شخص نے ایک منصوبہ سوچا کہ ایک مقام پر جہاں پر صحابہ کرام جن میں کچھ صحابہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ تشریف فرما تھے، تو اس نے وہاں پر ایک نوجوان کو، یہودی کو تیار کر کے بھیجا تاکہ وہ انہیں جنگ بعاث یاد دلائے۔ جنگ بعاث وہ جنگ تھی جو اوس و خزرج کے درمیان ہوئی، دونوں میں بہت خون خرابہ ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں موجود تھے اور اس جنگ کے اندر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی، لہٰذا اس نوجوان نے آ کر ان
صحابہ کرام کے درمیان اسی جنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا، جس کے بعد صحابہ کرام کے اندر اپنے قبائل کی محبت کا جوش جاگ اٹھا اور وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مہاجرین صحابہ کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور انہیں اس معاملے میں لڑنے سے روک دیا اور فرمایا جب اللہ نے تمہیں ہدایت اسلام دے دی اور جاہلیت کی برائی تم سے دور کر دی، تم میں الفت اور محبت ڈال دی، تو کیا اب تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ تب لوگوں نے احساس کیا، یعنی صحابہ نے، کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا تھا اور ان کے دشمن نے انہیں دھوکے میں ڈالا۔ تب انہوں نے اسلحہ ہاتھوں سے پھینک دیا۔ اوس و خزرج کے نوجوان صحابہ کرام آپس میں گلے لگ کر بہت روئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل مطیع و فرما بردار بن کر رہنے لگے۔ شاس بن قیس کی بڑکائی ہوئی، وہ نار فتنہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بجھا دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات شاس بن قیس کے لیے نازل فرمائی کہ مسلمان، اگر تم کفار کے الہادی ہتھ کنٹوں سے اپنا ایمان بچائے رکھنا چاہتے ہو تو اپنے گرد ایک حصار لگا لو۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک ہاتھ سے دامن قرآن تھام لو۔ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ نے آخر میں مسلمانوں کو پھر سمجھایا کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، قرآن موجود ہے، تم ان کو تھام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھے گا۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں نسلی تفاخر کی قطعاً گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف صحابہ کی توجہ دلائی، جس کے بعد وہ اپنے عمل پر پشیمان ہوئے، نادم ہوئے اور لوگوں میں نفرت۔ ایک اور اس آیت سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرانا، یہ یہود کا طریق ہے۔ آج اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی عبرت حاصل کریں جو دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، تو مسلمانوں کے درمیان فتنے اور فساد کی فضا قائم کرتے ہیں، جس سے مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ یہ اس یہودی کا میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا جس کا نام شاس بن قیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا عمل قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اس نے مسلمانوں میں فتنہ ڈلوا دیا، پھوٹ ڈلوا دی۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا